جب فتنے کا زمانہ ہو عبداللہ بن عمر کی سیرت پہ عمل کیا کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین برپا ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر گھر سے باہر نہیں آ رہا، کہا کہ میں فتنہ و فساد کا بنیاد نہیں بنتا ہوں، ان کا معاون نہیں بنتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا جب معاشرے میں فتنہ و فساد ہو تو عبداللہ بن عمر کی سیرت پہ عمل کیا کرو۔ کہا جب معاشرے کے اندر امن کا ماحول ہو سیدنا فاروق اعظم کی سیرت پہ عمل کیا کرو۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، من نجات کس میں ہے یا رسول اللہ، مجھے بتلائیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھنا، ولیساک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑنا، وابقی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رو پڑ جانا، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے اللہ کے دربار میں رو جانا۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام یہ نہیں تھے، یاد رکھنا جو سیرت و کردار ہم پیش کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ میرے صحابہ کرام کا نہیں تھا، یاد رکھنا۔ روم کا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، اپنا سپاہ سالار بیچتا ہے، عرب آدمی تھے وہ بھی، کہا جاؤ مسلمانوں کے اندر بیٹھ جاؤ، ان کی حالات زندگی کو دیکھ کے آ کے مجھے بتلا دینا۔ وہ سپاہ سالار آ جاتے ہیں، آ کے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کچھ دن کے بعد چلے جاتے ہیں۔ سپاہ سالار جو ہے روم کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کہا پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پایا ان کے اندر، کہا کیا پایا آپ نے ان کے اندر؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کے اندر یہ پایا، باللیل فرسا باللیل رہبان، کہا کہ وہ رات جب آتی ہے اللہ کے دربار میں رو پڑ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانًا، کہا جب دن کا وقت آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں نظر آتے ہیں، کہا وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، کہا ان میں سے کوئی بڑا سردار کا بیٹا یا بیٹی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کہا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، کہا غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کوڑے برساتے ہیں، کہا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کرتے ہیں۔ سپاہ سالار نے جب ان کو یہ پہنچایا، کہا کہ اس قوم کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جو اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے جوانوں، آج ہم اور آپ کو اس سیرت والی زندگی چاہیے۔ ہم معاشرے میں چلے جائیں، ہم سکولوں میں چلے جائیں، ہم کالجوں میں چلے جائیں، ہم یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، ہماری الگ پہچان ہونی چاہیے، ہم الگ پہچان رکھنے والے ہونے چاہیے۔ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، یہ صحابہ کا غلام جا رہا ہے، کیا آج ہمارے اندر یہ ہے؟ فقط نعروں سے کام نہیں بنے گا، فقط جذباتی تقریر سے کام نہیں بنے گا، فقط جو ہے روٹ میں آ کے نکلنے سے کام نہیں بنے گا۔
جب تک صحابہ کرام جیسی سیرت نہیں اپناؤ گے، اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ نہیں لوگے، دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، لقمان حکیم کی بات کر رہا تھا۔ لقمان حکیم کو یہ مقام کیسے ملا؟ پہلی بات آپ نے سن لیا، سچائی اختیار کرنے کی وجہ سے، دوسری بات امانت داری کی وجہ سے، تیسری بات فرمایا لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے۔ دوسری روایت میں لقمان حکیم نے کہا میں نے چند چیزوں پہ عمل کیا ہے، اگر ان پہ آپ عمل کرو گے یہ مقام آپ کو بھی مل جائے گا۔ پہلا مقام کون سا ہے میرے جوانوں، میرے بزرگوں؟ پہلا مقام یہ ہے، کہا کہ اس آنکھ کو حرام سے روک لو، حرام سے اس آنکھ کو بند کر لو، دل کو اللہ حکمت و ایمان سے بھر دے گا۔ آج میرا جوان تو موبائل اٹھا کے فلم دیکھ رہا ہے، تو موبائل اٹھا کے جو ہے ننگی تصویر دیکھ رہا ہے، تو معاشرے میں آنے والی بہن سے نظر نہیں جھکاتا ہے، تجھے قوت حافظہ کہاں سے ملے گا؟ تجھے نور ایمان کہاں سے ملے گا؟ میرے دوستو بزرگوں، حضرت لقمان حکیم نے کہا پہلی بات یہ ہے اپنی آنکھ کو حرام سے بند کر لو، اپنی زبان کو ہے بے لگامی سے بچاؤ، کہا اپنے پردے کی حفاظت کرو، مہمان کا عزت و احترام کرو، سچائی اختیار کرو۔ اگر ان کاموں پہ آپ عمل کرو گے تو آپ میرے جیسے لقمان حکیم بن جاؤ گے۔ لقمان حکیم نے یہ نصیحت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے، اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ ارے وہ تو پہلے گزر چکا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے لقمان حکیم کو دی ہے، حکمت دی ہے۔ حکمت کسے کہا جاتا ہے؟ دانائی کو کہا جاتا ہے، حکمت سمجھ کو کہا جاتا ہے، عقل سلیم کو کہا جاتا ہے۔ حکمت جو ہے علم پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، علم اور عمل کے مجمع کو حکمت کہا جاتا ہے۔ بے عمل ہو حکیم کبھی نہیں بن سکتا ہے، علم ہے عمل نہیں ہے وہ حکیم نہیں بن سکتا ہے، علم اور عمل کا مجموعہ ہو وہ حکیم بن سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے انشکر لی وانشکر للہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کی نعمت پہ شکر کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ اسے نعمت میں اضافہ بھی کر دے گا، اسے ثواب بھی دے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک جو ناشکری کرے اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، آپ کا محتاج نہیں ہے، حمید وہ تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہاں سے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ لقمان حکیم پہلی نصیحت کیا ظاہر ہوئی اس سے؟ پہلی نصیحت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایک روایت میں ان